बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन से इफ्तार की खुसूसी नशरियात बरकते रमजान के साथ आपका मेजबान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 8 रमजानुल मुबारक है, यानी 8वें रोजे की हम इफ्तार करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 9वें रोजे की जानिब बढ़ रहे हैं। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस ख्वाहिश, इस इरादे, इस नीयत, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर हमारे इस नशरियात के जरिए माह रमजानुल मुबारक का हकीकी लुत्फ हासिल कर सकें। आज भी सेगमेंट्स वही हैं जो रोजाना होते हैं, लेकिन सवालात नए हैं, गुफ्तगू नई है, मौज़ूआत नए हैं। और आज जब हम आपके सामने वक्फे पर जाएंगे, वापस लौटेंगे, तो हमारा सेगमेंट होगा आओ बात करें, जिसमें एक टेलीफोन कॉल आप भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है और मौजू एक होता है खास। और आओ बात करें में आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है फैशन का शौक। फैशन का शौक, इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। आगे चलकर एहतियात लाजिम है में हकीम शाह नजीर हमारे साथ होंगे रोजाना की तरह। वो हमें बताएंगे कि किसी बीमारी से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियात लाजिम है। फिर एक नेकी में खल्के खुदा की खिदमत करने वाली एक एनजीओ कोही गोट हॉस्पिटल, उनके रूह रवा हमारे साथ होंगे शेरशाह सैयद साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आगे चल के बज़्म इल्म व अकीदत में अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब हमारे साथ होंगे, अल्लामा निसार अली उजागर साहब हमारे साथ होंगे। मौजू होगा बावकार जिंदगी। और इफ्तार मजेदार में हमारे शेफ मेराज यहाँ पर आपके सामने रोजाना एक रेसिपी लाइव तैयार करके दिखाते हैं और फिर हम इफ्तार में चेक करते हैं कि उन्होंने ये रेसिपी किस तरह कैसी तैयार की, उसका जायका चखते हैं। और रोजाना हम इस बात से मुतमईन हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेफ मेराज जो रेसिपी, जो डिश यहाँ बनाते हैं वो बहुत लजीज होती है। आज है वॉन्टन स्पेशल और कुल्फी ड्रिंक। आगे चल के बरकते इफ्तार हमारा सेगमेंट है जिसमें मुनाजात है, दुआ है। और चूंकि वो इफ्तार के बिल्कुल ही करीब जो लम्हात होते हैं उसमें ये सेगमेंट होता है, तो उसकी अपनी एक रूहानियत है। दर्स तरावी, अजान मगरिब के बाद दर्स तरावी होता है। आज 8वीं तरावी का दर्स देंगे अल्लामा निसार उजागर साहब। अंसार बरनी साहब दरमियान में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे और इस तरह से हम इस प्रोग्राम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं वो है उन लोगों के बारे में जो हर बात की तशरीह अपनी तरफ से कर देते हैं, यानी कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब को भी वो नहीं छोड़ते। कोई आयत ली, उसका तर्जुमा अपनी तरफ से किया, फिर तशरीह भी अपनी तरफ से कर दी और लागू भी अपनी पसंद की जगहों पे इसको कर दिया कि यहाँ पे ये आयत लागू होती है, यहाँ पे ये आयत लागू, अपनी तरफ से। ना वो आलिम है, ना वो मुफक्किर है, ना उन्हें अरबी आती है, ना प्रोफेसर है, ना डॉक्टर है, ना तालिब इल्म है, ना कुछ पढ़ा है। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 2-4 किताबें पढ़ ली तो वो समझते हैं कि हम कुरान की गहराई में उतर सकते हैं, तो कुरान पाक के तर्जुमे तब्दील कर दिए, तर्जुमे फिर तफसीरें अपनी तरफ से करना शुरू कर दी, अपनी तरफ से तावीलें शुरू कर दी, खुद ही उसूल बना लिए और इस तरह कौम को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी तरफ से तशरीहात करते हैं कुरान की, हदीस की, और कुछ तो ऐसे हैं माज़अल्लाह कि वो झूठी अहादीस घड़ लेते हैं, यानी वो रिवायत होती नहीं है लेकिन सिर्फ कहीं गुफ्तगू करना है, अपना मौक़िफ़ बयान करना है, अपने मौक़िफ़ को मजबूत और सच्चा साबित करने के लिए वो जाली रिवायत ले आते हैं अपनी तरफ से। और ऐसी रिवायत जो कहीं सुनी नहीं, ना कहीं पढ़ी किसी ने, और फिर तावीलें करते रहेंगे कि आप तो हमारे हदीसें मानते नहीं है, फिर हम भी आपकी नहीं मानेंगे। डिस्प्यूट पैदा कर देते हैं कुरान और हदीस के मामले में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन के मामले में नहीं लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ मामलात में भी खुद साख्ता फैसले कर लेते हैं अपनी तरफ से। मतलब कहीं एनालिसिस, तज्जिया करना होगा आलमी हालात पर, तो अपनी तरफ से कोई ना कोई खबर लेके आ जाएंगे। लोग पूछेंगे कहाँ है, एक जगह पड़ी थी। अच्छा, किसने कही थी? एक शख्स ने कही थी। अच्छा, कब कही? मैंने कहीं सुना था। ये कहकर सबको गुमराह कर देंगे, सारी गुफ्तगू को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे माशरे में, माशरती मामलात में भी अपने तई जो है वो खुद साख्ता बातें शुरू कर देते हैं, खुद साख्ता फैसले शुरू कर देते हैं। यूं होगा तो यूं कर लेंगे और यूं होगा तो यूं हो जाएगा। जब यूं होगा ना तो देखना यूं हो जाएगा। कोई हाथ पैर नहीं है। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने आप को बड़ा
اور بہترین تجزیہ نگار ثابت کرنے کے لیے دوستوں میں بیٹھے ہوں گے تو بھی یہی کریں گے کہ ایک بات دین کے لیے آئیں گے، ایک تاریخ اسلام کے لیے آئیں گے، ایک کسی ملک کے لیے آئیں گے اور مرے ہوئے لوگوں کے واقعات سنائیں گے تاکہ کنفرم بھی نہ کر سکیں، یعنی ان لوگوں سے متعلق بات کر دیں گے جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب کیسے آپ پوچھیں گے اچھا آپس میں بھی یاروں دوستوں میں بھی بات ہوگی، تم کو تو میں جانتا ہوں، تمہارے بارے میں وہ بھی ایسا ہی کہتا تھا، اب وہ کون ہے؟ اس دنیا میں ہی نہیں ہے، اب کون پوچھنے جائے؟ تو بہت چالاک ہوتے ہیں یہ لوگ، تو اپنی طرف سے ہر چیز کی غلط تشریح کرنے والے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، ان سے بچنا بھی چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے مکمل نہیں کچھ تھوڑی سی عادت ہم میں بھی اگر یہ ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر دین کے معاملے میں کیا تو سخت گناہگار، دنیاوی معاملے میں کیا تو آپ کی ویلیو جب کوئی کنفرم کرے گا اور وہ بات صحیح نہیں نکلے گی تو آپ کی ویلیو، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو وقار ہے وہ متاثر ہوگا۔ اور اگر آپ نے عام گفتگو میں یہ باتیں شروع کر دی تو پھر آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ یہی کہیں گے کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، گپے لگاتا ہے، اس کی باتیں ہوا میں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی چھوڑتا رہتا ہے، لمبی چھوڑتا رہتا ہے۔ تو اس لیے پرفیکٹ بات کریں، دلائل کے ساتھ بات کریں، ریفرنسز کے ساتھ بات کریں، حوالہ آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے پاس ریفرنس موجود ہو، کوشش کریں کہ ساتھ بتا بھی دیں، نہ بھی بتا سکیں تو کوئی پوچھے تو بتا سکیں کہ میں نے یہاں سے اس کو پڑھا تھا۔ دوسرا یہ کہ ہم بازار میں جب جاتے ہیں نا ایک جوتا لینے تو ہم 10 دکانوں پہ چکر لگاتے ہیں، پہلے ایک دکان میں جائیں گے، یار اس کا سول تو اچھا ہے لیکن اوپر کا حصہ صحیح نہیں ہے، نہیں لینا۔ دوسری دکان پہ گئے، اوپر کا حصہ تو صحیح ہے، اس کا سول صحیح نہیں ہے، تیسری دکان پہ چلے جائیں گے، چلیں ساری چیزیں صحیح ہیں، اس کی جو ایڑی بنائی ہے نا اس نے، ہیل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایڑی نیچے، ہیل جو بنائی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گر سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، پھٹ سکتی ہے۔ چلو بھائی چوتھی دکان پہ جائیں گے، یہ زبردست جوتا ہے لیکن اس میں پالش صحیح نہیں ہوگی، پانچویں دکان پہ گئے، یعنی ہم ایک جوتا جو 2000 4000 6000 1000 10000 5000 کا ہوتا ہے، ہم 4 5 6 دکانوں پہ گھومتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایک چکر میں لیتے بھی نہیں ہے، چلو بھائی کل دیکھیں گے، آج سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسا ہی ہے نا، جب ایک جوتا لینے کے لیے اتنی تحقیق کرتے ہیں تو جب کوئی بات بیان کی جائے جس کو لوگ سن رہے ہوں، جب کوئی گفتگو کی جائے تو اس میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے، اور اگر سامنے والے کی بات ہم سن رہے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے کیوں اور کان بند کر کے کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ ہم بھی تحقیق کریں۔ جب جوتا لینے کے لیے اتنی تحقیق کرتے ہیں تو دین کی بات، دنیاوی معلومات کے لیے کوئی آپ کے کیریئر کی بات، اہم ترین بات اگر آپ سن رہے ہیں تو بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو اس پہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اس پر کیوں نہیں سوچتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کو کیوں نہیں پرکھتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں پر کان دھر کر پھر اسے آگے نہیں کرنا بات کو، کہ آپ کا اپنا مقام بھی خراب ہو، اور اگر کوئی ایسی بات سنے بھی تو پہلے تحقیق کر لیں آگے بڑھانے سے پہلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، آدمی کے یا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھا دے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم واٹس ایپ پر، فیس بک پر یا کہیں پر بھی جب بھی کوئی بات، کوئی فریز، کوئی ایڈیمز، کوئی جملہ، کوئی اقوال میں سے کوئی قول، کسی کا کوئی فقرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں جب اچھا لگتا ہے نا تو ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھنا ہے یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لکھا ہوتا ہے آگے، اب کون چیک کرے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ آگے جملہ ہے، ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، کون چیک کرے؟ تو چیک تو کرنا ہے نا۔ آپ جب آگے بڑھیں گے تو آپ اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے، اگر غلط ہوا اور صحیح ہوا تو ثواب میں شامل ہوں گے یقیناً، لیکن تحقیق کر لیا کریں۔ قرآنی آیات سے متعلق بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، انسٹاگرام پہ آتی ہیں، ٹویٹر پہ آتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر تحقیق کے آگے چلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے معنی بدل دیتے ہیں، بات ہوتی ہے ٹویسٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا، جس کی وجہ سے بہت غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم جب اس کو چیک کرنے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے 19-20 کا فرق ہے، ایسا بھی فرق نظر آئے تو آگے نہ کریں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی غلط تشریح نہ کریں، خود ساختہ فیصلے نہ کریں، اپنے تئیں چیزوں کو نہ آگے بڑھائیں۔ آپ دیکھیں اسی وجہ سے توہم پرستی کو یا وہم کو
جو ہے وہ تقویت ملتی ہے اور معاشرے میں توہم پرستی عام ہو جاتی ہے کہ بھئی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، تمہیں پتہ ہے اس سے تمہارا کام نہیں ہوگا، آج نہ جاؤ کام کے لیے، الٹا چپل ہے، اس سے لڑائی ہوگی، فلاں ہوگا، یہ گر گیا وہ گر گیا، کوے نے آواز لگا دی، مرغی نے یہ کر دیا، اور خواب یہ دیکھ لیا، الٹی سیدھی خواب کی تعبیریں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ مجھ میں علم نہیں ہے، علم کی مجھ میں کمی ہے، علم حاصل بھی نہیں کرنا، لیکن میں سب سے بڑا کہلاؤں تو پھر الٹی سیدھی باتیں گھڑ کر خود کو پروفیسر ثابت کرنا ہے۔ آج کل کرونا وائرس کے معاملے میں یہی ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے پیاز سے علاج ہے، کوئی کہتا ہے کھجور کے بیج سے علاج ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے علاج ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے علاج ہے، کوئی کہتا ہے یہ کھا لو، صبح نیار میں یہ کر لو، دھواں لے لو، دھواں نکال لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ ارے بھائی، نہ تم ڈاکٹر ہو، نہ پروفیسر ہو، نہ محقق ہو، نہ تجزیہ نگار ہو، اپنی طرف سے جو آ رہا ہے پھیلائے جا رہے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں جو چیز زیادہ وائرل ہوتی ہے اس چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں معاشرے میں، قوم میں، ملت میں فتنے پیدا نہ کریں، حقائق پہ بات کریں، دلائل سے بات کریں، حوالوں اور ریفرنسز کے مطابق بات کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔